چنوتی تھی. تو یہ چنوتی میں نے اکیلے نے فیس کیا نہیں. میرے ساتھ اورنگ آباد کے وہ نوجوان تھے جن کو لگتا تھا کہ نہیں ہم کب تک اہل غیروں کی کرسیاں اٹھاتے پھریں گے, اہل غیروں کے لیے ہم چٹائی بچھانے کا کام کریں گے, شطرنجیا بچھانے کا, چادر بچھانے کا ہم کام کریں گے. ہماری اپنی قیادت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس بات کے اوپر غور کیا ہے کہ 70 سالوں کے اندر کیا وجہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت یا پولیٹیکل ریپریزنٹیشن جو ہے, چاہے وہ ویدھان سبھا کے اندر ہو یا لوک سبھا کے اندر ہو, ہر 5 سال کے بعد وہ بڑھ رہا ہے؟ صرف واحد ایک مسلمانوں کی ایسی جماعت ہے کہ جہاں پر چاہے وہ اسمبلی ہو یا لوک سبھا ہو, ہماری تعداد تو بڑھ رہی ہے لیکن ہمارا پولیٹیکل ریپریزنٹیشن کم ہو رہا ہے. اور وہ اس لیے کم ہو رہا ہے کہ سبھی سیاسی جماعت کو معلوم ہے کہ اگر سب سے آسانی سے کسی کو ہم بانٹ سکتے ہیں تو وہ اس قوم کو بانٹ سکتے ہیں. بہت آسان. مجھے بھی یاد ہے کہ 2014 کے اندر کسی ایک نیتا نے کہا تھا کہ انہیں ہم بریانی کے اندر خرید سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سوچنے والی بات تھی, لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ سچائی بھی چھپی تھی. یہ مجھے بھی معلوم تھا کہ الیکشن کے وقت میں کیسے پیسوں کا استعمال کیا جاتا ہے, کیسے محلے کے گلیوں کے لیڈروں کو پیسہ دے کر ووٹوں کو تقسیم کرنے کا کام کیا جاتا ہے. یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتا ہے. بہت کچھ بدل گیا ہے ایسا نہیں ہے. آج بھی آپ کو یہ بہت ساری حرکتیں جو 2014 میں میں دیکھ چکا ہوں, اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھ چکے ہیں, آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے, آنے والے وقت کے اندر بھی دیکھیں گے, چاہے مہانگر پالیکا کا الیکشن ہو, MLA کا الیکشن ہو, MP کا الیکشن ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو بانٹنے کا کام کرتے ہیں جنہوں اپنے آپ سے مطلب ہے, جنہیں یہ لگتا ہے کہ چلیے 2, 5, 10, 20 لاکھ روپے میں کما لوں گا تو میرا فائدہ ہو جائے گا. یہ کبھی قوم کے بارے میں نہیں سوچا. انہوں نے قوم کو ایک راستہ دکھانے کا کام کبھی نہیں سوچا ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا ہے کہ اگر اس شہر سے آج سے 35 سال 40 سال پہلے کا اگر اتہاس نکال کر اگر دیکھیں گے, مصطفیٰ فاروقی صاحب ہو, ہمارے ڈاکٹر عزیز قادری صاحب ہو, یہ اس بات کے گواہ ہے. اس شہر کی وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے دیکھی ہے شہر کی سیاست کو بدلتے ہوئے. کیا وجہ ہے کہ 35 سال پہلے 40 سال پہلے اسی شہر سے کبھی ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب آتے تھے, کبھی قاضی سلیم صاحب آتے تھے, کبھی عبدالعظیم صاحب آتے تھے, کبھی امان اللہ موتی والا صاحب آتے تھے. ایسا کیا ہوا ہے ان 35-40 سالوں کے اندر کہ آپ ووٹ تو کسی کو دیتے تھے لیکن چن کر کون آتا تھا؟ پچھلے 20-25 سالوں کا ریکارڈ نکال کر دیکھیے گا تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آپ اتنی طاقت کے ساتھ ان امیدواروں کے پیچھے کھڑے نہیں رہتے تھے, کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ ہمیں کیا جانے کا ہے, ہمیں کیا جانے کا ہے کون رام کرشنا بابا پارٹی, کون چندرکانت کھیرے, کون پردیپ جیسوال, ان کے پیچھے ہم کیا کرنے کا. اور ہمارے ہی اپنے مسلمان لیڈروں نے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بتا دی تھی کہ نہیں صاحب یہ سیکولر ملک ہے. ینگ لیڈرز کانفرنس کے لیے مجھے آج بلایا گیا ہے. میرے ساتھ جو معزز اسپیکرز یہاں پر ہے, جناب مصطفیٰ فاروقی صاحب, ڈاکٹر عزیز قادری صاحب, یہ دونوں ہی اپنے فیلڈ کے اندر بہت ماہر ہے اور الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن مرزا داؤد کی یہ خواہش تھی کہ اس کانفرنس کے اندر میں بھی آؤں, اور مجھے ایک سبجیکٹ دیا گیا تھا کہ انڈین پولیٹکس, میڈیا اور مسلم یوتھ. میں تینوں کو اپنے آپ سے ریلیٹ کرتا ہوں. انڈین پولیٹکس کے اندر میں آج اس میں پوری طرح سے انوالو ہوں. میڈیا کا میرا 24 سال کا ایکسپیرینس رہا ہے, جہاں پر میں 24 سال صحافت کیا ہوں, جرنلزم کیا ہوں. بہت بڑے نیوز آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے, اور کسی زمانے میں بھی یوتھ ہوا کرتا تھا. تو تینوں کا مجھے کہیں نہ کہیں سے ایکسپیرینس ضرور ملا ہے. انڈین پولیٹکس آج کس حالات سے گزر رہی ہے, انڈین پولیٹکس کے اندر آج
किसी मुस्लिम लीडर को सरवाइव करना कितना मुश्किल होता जा रहा है। इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर मुसलमानों की आवाज बनना ये और भी ज्यादा मुश्किल होता हुआ जा रहा है, और ये हम हर रोज ये देख रहे, महसूस कर रहे। लेकिन एक बात होती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। अगर सब खामोश रहे तो मैं समझता हूं कि जिस सब्जेक्ट के अंदर जो तीसरा कंपोनेंट है मुस्लिम यूथ, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ऐसी सोच आ जाएगी कि एक डिप्रेशन सा माहौल हो जाएगा कि हमारी तरफ से कोई बोलने वाला तक नहीं है करके। और ये बहुत हद तक अगर आज देखा जाए तो जिस प्लानिंग के तहत हम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उसे देखते हुए सच क्या है, पूरे अदब के दायरे में रहते हुए, पूरे संविधान की चौखट के अंदर रहते हुए कहीं ना कहीं आपको भी आईना दिखाने की जरूरत है। और मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद की आवाम ने 2014 के अंदर मुझे इस सियासी मैदान के अंदर उतरने का मौका दिया। मैं नौजवानों को आज जिस सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस, उनको ये भी कहना चाहता हूं कि नौजवानों ने सियासत के अंदर क्यों आना चाहिए, क्यों ये दिमाग से बात निकाल देनी चाहिए कि नहीं सियासत के अंदर आना है तो पैसा लगता है, मनी पावर लगता है, मसल पावर लगता है, तभी आप सियासत के अंदर आ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन औरंगाबाद की आवाम इस बात की गवाह है कि अगर पूरी ईमानदारी के साथ अगर मेहनत करे, अगर लोग आपके साथ खड़े रहे, आपका कैरेक्टर अच्छा है, आप पढ़े लिखे हैं, आपके ऊपर कोई दाग नहीं है, तो यकीनन आवाम खड़े रहती है, आपका साथ देती है और तन मन धन पूरा लगाकर आपको कामयाब करती है। और मैंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार ये महसूस किया है, 2014 के अंदर और 2019 के अंदर। पूना में 12 साल एनडीटीवी चैनल के साथ काम करने के बाद जब महज 1 महीना पहले मैं औरंगाबाद अगर आता हूं और ये ऐलान करता हूं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, औरंगाबाद से इलेक्शन लड़ूंगा, तो मेरे घर के ऊपर नौजवान लड़के आते थे ये देखने के लिए कि सर्कस के अंदर कोई एक नया जानवर आता है तो वो कैसा है, कि जो 1 महीना पहले आ रहा है, जिसका पूना से ताल्लुक हो गया है, औरंगाबाद बहुत कम आता है, और वो 1 महीना पहले आकर यहाँ पर ये बता रहा है कि वो इलेक्शन लड़ेगा। तो कई सारे लोग, और मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस भी होता है कि सबसे ज्यादा टांग खींचने वाले कोई और नहीं थे, अपने ही थे। सबसे ज्यादा इल्जाम लगाने वाले कोई और नहीं थे, अपने ही थे। सबसे ज्यादा हिसाब किताब बताने वाले और मुझे समझाने वाले, गणित बताकर बताने वाले कि साहब ये मुमकिन ही नहीं है यहाँ से आप जीत सके करके, क्योंकि इनको इतने मिलेंगे, इनको इतने मिलेंगे, उनको इतने मिलेंगे। और मैं हमेशा ये कहता था कि आंकड़े तुम अपने पास रखो, मेरे जीत और हार का फैसला अल्लाह करेगा। और वो यकीन के साथ जब मैदान में उतरे तो मुझे आज भी याद है कि 2014 के अंदर मुसलमान लीडर्स इस शहर के, औरंगाबाद के, मुझ पर भी वही इल्जाम लगाते थे जो आज हम बिहार में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जाते हैं, जहां कहीं पर भी जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो इल्जाम मुझ पर भी लगाया गया था। इस हद तक लगाया गया था कि कुछ मुसलमानों ने तो मुझे कादियानी डिक्लेयर कर दिया था, कुछ ने कहा था कि इनके सौदेबाजी हो चुकी है, ये पैसा लेकर खड़े हैं, ये बड़ी आसानी के साथ अब शिवसेना दोबारा यहां से चुनकर आ जाएगी। तो ऐसे लोगों के बीच में से उनका मुकाबला करते हुए बाहर निकलना एक इतनी बड़ी चुनौती थी। तो यार ये चुनौती मैंने अकेले में फेस किया नहीं, मेरे साथ औरंगाबाद के वो नौजवान थे जिनको लगता था कि नहीं हम कब तक ऐरे गैरों की कुर्सियां उठाते फिरेंगे, ऐरे गैरों के लिए हम चटाई बिछाने का काम करेंगे, शतरंजिया बिछाने का, चादर बिछाने का हम काम करेंगे। हमारी अपनी क़यादत क्यों नहीं हो सकती है? क्या कभी हमने इस बात के ऊपर गौर किया है कि 70 सालों के अंदर क्या वजह है कि हर सियासी जमात या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या लोकसभा के अंदर हो,
ہر 5 سال کے بعد وہ بڑھ رہا ہے. صرف واحد ایک مسلمانوں کی ایسی جماعت ہے کہ جہاں پر چاہے وہ اسمبلی ہو یا لوک سبھا ہو ہماری تعداد تو بڑھ رہی ہے لیکن ہمارا پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کم ہو رہا ہے. اور وہ اس لیے کم ہو رہا ہے کہ سبھی سیاسی جماعت کو معلوم ہے کہ اگر سب سے آسانی سے کسی کو ہم بانٹ سکتے ہیں تو وہ اس قوم کو بانٹ سکتے ہیں. بہت آسان. مجھے بھی یاد ہے کہ 2014 کے اندر کسی ایک نیتا نے کہا تھا کہ انہیں ہم بریانی کے اندر خرید سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سوچنے والی بات تھی لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ سچائی بھی چھپی تھی. یہ مجھے بھی معلوم تھا کہ الیکشن کے وقت میں کیسے پیسوں کا استعمال کیا جاتا ہے, کیسے محلے کے گلیوں کے لیڈروں کو پیسہ دے کر ووٹوں کو تقسیم کرنے کا کام کیا جاتا ہے. یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتا ہے. بہت کچھ بدل گیا ہے ایسا نہیں ہے. آج بھی آپ کو یہ بہت ساری حرکتیں جو 2014 میں دیکھ چکا ہوں, اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھ چکے ہیں, آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے, آنے والے وقت کے اندر بھی دیکھیں گے, چاہے مہانگر پالیکا کا الیکشن ہو, MLA کا الیکشن ہو, MP کا الیکشن ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو بانٹنے کا کام کرتے ہیں جنہوں اپنے آپ سے مطلب ہے, جنہیں یہ لگتا ہے کہ چلیے 2, 5, 10, 20 لاکھ روپے میں کما لوں گا تو میرا فائدہ ہو جائے گا. یہ کبھی قوم کے بارے میں نہیں سوچا. انہوں نے قوم کو ایک راستہ دکھانے کا کام کبھی نہیں سوچا ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا ہے کہ اگر اس شہر سے آج سے 35 سال 40 سال پہلے کا اگر اتہاس نکال کر اگر دیکھیں گے, مصطفیٰ فاروقی صاحب ہو, ہمارے ڈاکٹر عزیز قادری صاحب ہو, یہ اس بات کے گواہ ہے. اس شہر کی وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے دیکھی ہے شہر کی سیاست کو بدلتے ہوئے. کیا وجہ ہے کہ 35 سال پہلے 40 سال پہلے اسی شہر سے کبھی ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب آتے تھے, کبھی قاضی سلیم صاحب آتے تھے, کبھی عبدالعظیم صاحب آتے تھے, کبھی امان اللہ موتی والا صاحب آتے تھے. ایسا کیا ہوا ہے ان 35-40 سالوں کے اندر کہ آپ ووٹ تو کسی کو دیتے تھے لیکن چن کر کون آتا تھا؟ پچھلے 20-25 سالوں کا ریکارڈ نکال کر دیکھیے گا تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آپ اتنی طاقت کے ساتھ ان امیدواروں کے پیچھے کھڑے نہیں رہتے تھے کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ ہمیں کیا جانے کا ہے, ہمیں کیا جانے کا ہے, کون رام کرشنا بابا پارٹی, کون چندرکانت کھیرے, کون پردیپ جیسوال, ان کے پیچھے ہم کیا کرنے کا. اور ہمارے ہی اپنے مسلمان لیڈروں نے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بتا دی تھی کہ نہیں صاحب, یہ سیکولر ملک ہے اور سیکولرزم کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو ان کو چن کر دینا ہے اور آپ کا کام سے ووٹ دینا ہے. یہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سیکولرزم کا ڈیفینیشن ڈال دیا گیا تھا. تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ جس شہر سے کبھی ہم خاصدار چن کر آتے تھے, عامدار چن کر آ رہے ہیں, وہاں سے ہماری پوری سیاست ہی ختم ہو گئی. ہم خوش ہو رہے ہیں تو کیا, تو کارپوریشن کا, محلے کا کوئی کارپوریٹر بن جا رہا ہے تو اسی کے اندر خوش رکھتا ہو. لیکن وہ جو ایوان ہے, چاہے وہ اسمبلی ہو, پارلیمنٹ ہو, وہاں پر ہمارے اور آپ کے مستقبل کے فیصلے لیے جاتے ہیں. ہمارے تعلیم کا فیصلہ کہاں لیا جاتا ہے تو کسی مہانگر پالیکا کے ایوان کے اندر نہیں ہوتا ہے. یہ لوک سبھا کے اندر ہوتا ہے کہ مائنورٹیز کا ایجوکیشن کے اوپر اگر پالیسی بنانی ہے تو کیسی پالیسی بنے گی. یہ اسمبلی کے اندر, یہ پارلیمنٹ کے اندر طے ہوتا ہے. اگر ان کا سوشلو اکنامک فائنینشیل بیک گراؤنڈ کو اگر ہم کو امپروو کرنا ہے تو کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ پالیسی پارلیمنٹ کے اندر طے ہوتی ہے, اسمبلی کے اندر طے ہوتی ہے. لیکن وہاں پر اگر آپ کی آواز ہی نہیں ہے, آپ کے نمائندے ہی نہیں ہے, اور جو گنے چنے ہیں وہ اپنے مالکوں کے اتنے دباؤ کے اندر ہے, وہ طے کرتے ہیں کہ وہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں, وہ پارٹی کہے گی. پارٹی جتنا کہے گی آپ کو اتنا بولنا ہے, اس سے زیادہ آپ کو بولنا نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم خوش ہو رہے ہیں کہ صاحب 23 ہمارے چن کر آئے ہیں, 23 MP چن کر آئے ہیں, بہت خوش, مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ دیکھیے صاحب پورے ہندوستان سے ہمارے 23 چن کر آئے ہیں. کبھی غور کریے ایک ایک کے کام کے, کبھی ان کا پروفائل کریے گا, کبھی ان کو ایسیس کریے گا, کبھی ان کے تقریروں کو سنیے گا, آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. کوئی مطلب نہیں ہے کہ صرف ہم کو ہیڈ کاؤنٹس کرنا ہے. یہاں پہ اگر چاہتے تو ہم ہزاروں کی بھیڑ اکٹھا کر سکتے تھے,
لیکن آج داؤد آزاد نے جو پورے مراٹھواڑہ یا مہاراشٹر کے جو واقع میں کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، جو سوشل، ایجوکیشن، ہیلتھ ایسے ایشوز کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، اسی لیے ہیڈ کاؤنٹس معنی نہیں رکھتا ہے کہ صاحب کتنے لوگ ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ایک طرف کسی ایک راجنیتک پارٹی کے پاس 10 سانسد ہے، مسلمان ہے، کسی ایک راجنیتک پارٹی کے پاس 10 آمدار ہے، MLA ہے، مسلمان ہے، اور وہ اس ایوان کے اندر جا کر بیٹھ تو رہے ہیں مسلمان بن کر، لیکن جب مسلمانوں کی بات آ رہی ہے، مسلمانوں کے مسئلے آ رہے ہیں، مسلمانوں کی آواز بننے کا موقع آ رہا ہے، اگر وہاں پر تم خاموش ہے تو تمہاری تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ پھر اس سے بہتر تو یہ ہے کہ 2 جائے لیکن بولنے والے جائے، لڑنے والے جائے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان کو سچائی بتانے والے جائے، ان کو آئینہ دکھانے والے جائے۔ ورنہ صرف تعداد کی بنیاد کے اوپر اگر ہم جائیں گے اور وہاں پر اگر آپ خاموش بیٹھے رہیں گے تو میرے حساب سے آپ صرف اپنے آپ سے نہیں بلکہ اپنی اس قوم سے دھوکہ کر رہے ہیں جو آپ کے جیت کے اوپر جشن مناتی ہے، خوشیاں مناتی ہے، ایسی خوش ہوتی ہے کہ جیسا یہ میرے گھر کا میرا بھائی، میرا باپ، میرا رشتہ دار کوئی چن کر گیا ہے کر کے۔ تم ان کے ساتھ دھوکہ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ آج میں یہ نہیں کہتا ہوں، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ہم ہی بولتے ہیں، ہم ہی سب کچھ کرتے ہیں کر کے، ایسا نہیں ہے اس میں۔ لیکن میں نے ان 8 سالوں کے اندر محسوس کیا کہ آپ اگر ترک کے ساتھ بولیں گے، آپ اگر پوری ایمانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ بولیں گے، سامنے کوئی بھی بیٹھا ہو، یہ نہ ڈرتے ہوئے، نہ گھبراتے ہوئے، نہ یہ سوچتے ہوئے کہ تمہاری تعداد کتنی ہے اور سامنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی دوسرے MPs بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو پورے کے پورے تمہارے مخالفین ہیں۔ سچ کا کہیں نہ کہیں وہ لوگ بھی مانتے ہیں، بھلے ہی زبان کے اوپر نہیں لے کر آئیں گے لیکن دل سے مانتے ہیں۔ قادری صاحب، ایک چھوٹا سا اگزامپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جو آپ کے فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ میرا ایک تقریر ابھی پچھلے سیشن کے اندر ہوئی تھی جو ریئر ڈیزیزز کے تعلق سے تھی۔ شاید بہت سارے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ریئر ڈیزیز کیا ہے۔ میرے پاس ایک ہندو بچی، بہت چھوٹی، میرے حساب سے 10-12 سال کی بچی ہوگی، اس کے ماں باپ نے میرے پاس اس بچی کو لے کر آئے۔ اس بچی کا چہرہ جب میں نے دیکھا تو بہت خوبصورت سی، بہت پیاری سی بچی تھی۔ اس کی ماں میرے پاس آ کر رونا شروع کر دی اور اس نے یہ کہا کہ میری بچی کی حالت دیکھیے۔ میں نے کہا کہ بچی تو ٹھیک ہے، کیا ہوا ہے بچی کو؟ وہ بچی نے پورا اسکارف سے اپنا چہرہ لگائی ہوئی تھی، اس کا جسم پورا ڈھکا ہوا تھا، ہندو سماج کی بچی تھی۔ اس کے چہرے دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ اس بچی کو کچھ پرابلم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بچی کو، یہ بچی کو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس بچی کا شرٹ اوپر اٹھا کر مجھے جب اس کی پیٹھ دکھائی، اس کے پیر دکھائے، تو مجھے بھی یقین نہیں ہوا کہ اتنی پیاری چہرے والی ایک بچی، اس کے جسم کے اوپر ایک ایسی بیماری ہوئی تھی جو ایک سکن کو، جس کو ہم ریئر ڈیزیز کہتے ہیں، وہ بیماری ہوئی تھی جس کی اس کی وجہ سے وہ بچی کرسی کے اوپر بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ وہ بچی لیٹنے کے لیے اس کو تکلیف ہوتی تھی کیونکہ اس کے جسم کے اوپر بہت سارے، شریر کے اوپر ایسے پھوڑے ہو گئے تھے۔ پوری جگہ انہوں نے علاج کرائے، کہیں پر بھی کوئی علاج نہیں مل رہا تھا۔ وہ باپ ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، پوری تنخواہ لگا دیا، دوست رشتہ داروں سے پیسے مانگ کر علاج کرتا تھا، آخر میں میرے پاس آئے۔ میں نے اس بچی کی کیفیت دیکھی، سوچی سمجھی، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی کہ اس بچی کو سرکاری اسکیم کے اندر کیوں فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ تب پتا چلا کہ سرکار کی ایک ایسی اسکیم ہے کہ جس کے اندر اگر کسی کو کوئی ریئر ڈیزیز ہوتی ہے جو بہت لاکھوں میں ایک آدھ بچے کو ہوتی ہوگی، جیسے ٹائپ 1 ڈائبٹیز بہت کامن ہو چکا ہے بچوں کے اندر، دن میں 5 انسولین لینا پڑتا ہے، مہینے کا 5-6 ہزار روپے کا خرچہ آتا ہے۔ یہیں پہ ایک NGO ہے، وہ NGO 1000 ایسے چھوٹے چھوٹے غریب بچوں کو سنبھالنے کا کام کر رہی ہے۔ سرکار کی طرف سے مدد ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے۔ انشورنس ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ کوئی گورنمنٹ کی اسکیم کے اندر فائدہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ میں جب اس سنگٹھن کے اندر NGO کے پاس گیا، ان بچوں کو دیکھا، ان کے ماں باپ کے بارے میں
जानकारी हासिल की। उड़ान नाम की एनजीओ है, 1000 छोटे छोटे बच्चे, कौन मदद कर रहा है? तो आप चले गए, आपको तरस आ गया तो आपने किसी एक बच्चे की मदद कर दी, आप चले गए तो आपको तरस आ गया तो आपने कहा कि 5 बच्चों की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर आपको ऐसी कोई बीमारी हुई तो सरकार ने कहा कि नहीं, आपको तो मरना है, आप मर जाइए, आपके लिए हम कोई मदद नहीं करेंगे। मैंने ये पूरी जानकारी हासिल की और मैंने लोकसभा के अंदर ये भाषण दिया, उस बच्ची के नाम के साथ भाषण दिया, इस उड़ान एनजीओ के नाम से मैंने बताया और सरकार को मैंने झिझोड़ कर रख दिया। मैंने ये कहा कि अगर तुम ये मरीजों की, ये गरीबों की अगर मदद नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से ये छोटे छोटे बच्चों को आप मरने के लिए छोड़ रहे हैं। 2 भाषणें दिया हूं वहां पर। मुझे खुशी है कि जब मैं ये कहता हूं कि आप पार्लियामेंट के अंदर जब लोगों को भेजते हैं तो बोलने वाले लोगों को भेजिएगा। मुझे आज से करीब 20 दिन पहले दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है, उनका फोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि इम्तियाज जी, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मैंने आपकी वो स्पीच सुना था कि जिसमें आपने ये बच्चों के बारे में बताया था, रेयर डिजीजेस को गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर इंक्लूड करने के लिए आपने सरकार से गुहार लगाई थी। मैंने आज उस सर्कुलर के ऊपर साइन किया हूं और सरकार ने ये फैसला किया है कि इन तमाम बच्चों को अब नए सर्कुलर के हिसाब से 20 लाख से 50 लाख रुपए तक की मदद मिलने वाली है। ये कौन बच्चे हैं? ये मेरे घर के बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त के बच्चे हैं। कहीं ना कहीं ये वो गरीब बच्चे हैं जिन्हें आज इसका फायदा मिलने वाला है। कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि नहीं, अगर तुम कोई 2 सड़क नहीं बना दे तो शायद उस मोहल्ले वाले गाली देंगे, लेकिन मैं वो गाली सुनने के लिए इसलिए तैयार हूं क्योंकि उसका कंपेंसेशन करने के लिए मुझे हिंदुस्तान के इतने सारे बच्चों की दुआएं मिलने वाली। मैं आज जिस प्रोफेशन के अंदर हूं, मुझे मालूम है कि हर रोज मुझे आग के ऊपर चलकर गुजरना पड़ता है। कैसे कैसे इल्जामों का सामना करना पड़ता है ये मैं जानता हूं। तो इनिशियली जब मैं आया इस प्रोफेशन के अंदर तो बड़ा मैं ही परेशान हो जाता था। मुझे बड़ा बेचैन कर देते थे जब अलग अलग तरह के इल्जाम लगाए जाते थे, और ऐसे इल्जाम कि जिसका ना कोई सर, ना कोई पैर, ना कोई 1% उसके अंदर सच्चाई। लेकिन मुसलमानों की फितरत है, आदत है कि चाय के कट्टे के ऊपर बैठकर किसी एक ने एक बात कही तो उसी को है तो मार्केट के अंदर चलाया जाता था। तो मैं बड़ा अपने आप को शुरुआत के दिनों के अंदर बड़ा मैं अपने आप से तकलीफ महसूस करता था कि मैं ये क्यों आया हूं इस प्रोफेशन के अंदर। लेकिन आज 8 साल के बाद मुझे मालूम है कि 1%, 2%, 3% वो लोग हैं जिनकी धंधे, जिनकी दुकानें, जिनका दिन और जिनकी रात इसी बात के ऊपर गुजरती है कि ये साहब ने ये कुर्ता क्यों पहने हैं, इनके पास ये मोटरसाइकिल ऐसी क्यों है। सिर्फ दूसरों के ऊपर उंगली उठाने का काम करने वाले ये आपको सबसे ज्यादा अगर कहीं मिलेंगे, सबसे ज्यादा कहीं मिलेंगे तो अपनों में ही मिलेंगे। ये सच्चाई है। अब आप उसको किस तरह से फेस करके आगे जाते हैं। एक ऐसे दौर के अंदर हम जी रहे हैं कि जहां पर ना आपका मीडिया है, ना आपके साथ कोई राजनीतिक पार्टी खड़े रहना चाहती है, ना आपके इश्यूज को कोई उठाना चाहता है। देखिए, ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन ये बात बताना मैं जरूरी समझता हूं कि कुछ दिन पहले आपने भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर सुना होगा, अकबरुद्दीन अवैसी साहब मेरे पार्टी के सदर हैं, कायद हैं, हैदराबाद में 11 स्कूल चला रहे हैं, मुफ्त स्कूल चला रहे। महाराष्ट्र का पहला स्कूल औरंगाबाद के अंदर शुरू करने का फैसला लिया गया। करोड़ों रुपए की लागत से एक मुफ्त स्कूल बनाने का फैसला अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपने ट्रस्ट के जरिए यहां पर बनाने के लिए आए। उसका फाउंडेशन स्टोन का प्रोग्राम यहां पर रखा गया। उसी दिन उन्होंने कहा कि हम यहां पर खुलदाबाद जाएंगे। कई मर्तबा मैं भी गया हूं, कई मर्तबा कई सारी दरगाहों के ऊपर जाते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं, जायरीन आते हैं। हम वहां पर क्या चले गए, किसी ने ये नहीं कहा
کہ اکبر الدین اویسی صاحب حیدرآباد سے اورنگ آباد چل کر آ رہے ہیں اور ایک مفت اسکول سبھی جاتی دھرم اور مذہب کے لوگوں کے لیے ایک مفت اسکول CBSE کا وہ یہاں پر شروع کر رہے ہیں. خبر یہ ہونی چاہیے تھی اگر صحیح معنوں میں کوئی جرنلزم یا صحافت کر رہا ہوتا تو خبر یہ تھی اور انہوں نے یہ سوال کرنا چاہیے تھا اس شیو سینا سے, اس بھارتیہ جنتا پارٹی سے, اس کانگریس سے, اس راشٹروادی کانگریس سے, اس سماجوادی پارٹی سے کہ اکبر الدین اویسی حیدرآباد سے آ کر ایک مفت کا اسکول چالو کر رہا ہے تو تم اتنے سالوں سے یہاں پہ مہاراشٹر کے اندر حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, تم کتنے اسکول شروع کرنے والے ہیں؟ اگر وہ ایک کر رہا ہے تو تم ڈکلیئر کرو کہ ہم 2 کریں گے, دوسرے نے کہنا کہ میں 4 کروں گا کر کے. لیکن خبریں لگاتار 6 دن تک اورنگزیب رحمت اللہ کی آپ خبر کے اوپر کیوں گئے ہیں کر کے 3 دن تک لگاتار رات میں 1 بجے 2 بجے فون آتے دھمکیوں کے, ایسے فون آتے. میرے پاس آئی فون ہے, میں ریکارڈ نہیں کر سکتا ہوں کہ तुला ही त्या कबरीमध्ये आम्ही गाडू, तुझी लायकी आहे का, तुझी हिम्मत कशी झाली त्यांच्या कबरीवर जाऊन नतमस्तक होण्यासाठी. पूरे मीडिया में आप देखिएगा, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर एक ने इतना बड़ा उसको मुद्दा बनाया क्योंकि उनको ये मालूम है अब अगर हमारी दुकान, हमारा मीडिया, हमारे TRP अगर मिलेगी, हमारा सर्कुलेशन अगर बढ़ेगा तो सबसे आसान बात यह है कि उसमें पॉजिटिविटी की न्यूज नहीं होनी चाहिए. मुसलमानों की जितनी नेगेटिव न्यूज हम चला सकेंगे, जितनी नेगेटिव न्यूज हम चला सकेंगे उतनी हमारी दुकानें चलती रहेंगी, उतना TRP हमारा बढ़ता रहेगा. ये सोच के साथ आज मीडिया काम कर रहा है और उस मीडिया के अंदर आज आप भी देखिएगा, मैं खुद मीडिया में 24 साल काम कर चुका हूं. कई सारे वहां पर टोपी पहने हुए, दाढ़ी लगाए हुए वहां पर मुसलमान जो जाते हैं वो वहां पर एक ऐसा पिक्चर प्रेजेंट करते हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी ये कर रहे हैं करके. उनका लहजा, उनकी जबान, उनका आर्ग्यूमेंट, हाँ है उसमें भी 1-2-3 अच्छे हैं, लेकिन बाकी के लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं पैसा लेकर वहां पर उन्हें बुलाया जाता है, पैसा दिया जाता है उन्हें, चैनल वाले उन्हें बताते हैं कि किस मुद्दे के ऊपर तुमको चीखना है और कितना चीखना है. मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि उस 24 साल के अंदर कई सारे दोस्त बने मीडिया के जो आज भी काम कर रहे हैं और किस तरह से एजेंडा सेट किया जाता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऐसे हालात के अंदर हमारे पास क्या है? तो हमारे पास सिर्फ एक सोशल मीडिया का हथियार है और उस सोशल मीडिया का हथियार हम किस अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर अखबार आपके नहीं है, टीवी आपके नहीं है, लेकिन मोबाइल आपके हाथ में है और अगर उस मोबाइल का हमने सही तरीके से सोशल मीडिया के जरिए हमने अपना काम किए तो यकीनन हम अपनी बात, हमारा पैगाम भी हम वहां पर पहुंचा सकते हैं. मुस्लिम यूथ को, हमारे नौजवानों को आज एक सही रास्ता बताने की जरूरत है. किसी न किसी को तो भी आगे आकर ये बताना होगा कि इसके अंदर क्या सही कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं. मैं ऐसे दिक्कतों का सामना हर रोज महसूस करता हूं कि मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी कि आखिर में फैसला क्या लूं. साहब हमको पुलिस वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं, हमको टीपू सुल्तान की मोर्चा निकालना है, रैली निकालना है. मतलब कैसा निकाल रहे हो? तो बोले घोड़े लेके आ रहे हैं और घोड़ों के ऊपर है तो हम रैली निकालने वाले हैं. उस्मानाबाद के अंदर एक दंगा होता है कुछ महीने पहले. वहां पे एक चौक में किसी ने जाकर हरा झंडा लगाया. दूसरे दिन बजरंग दल वाले, दूसरे RSS वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले वो झंडे को उखाड़ कर फेंके और वहां पर उन्होंने भगवा झंडा लगा दिया. शहर में दंगा शुरू हो गया और उस दंगे का नतीजा ये हुआ कि तकरीबन 50 से 55 मुसलमान बच्चों को कई महीनों तक उस्मानाबाद छोड़कर जाना पड़ा. वो मेरे पास भी आए मदद मांगने के लिए, तो मैंने उनसे एक सवाल किया, ये तकलीफ तुम अकेले नहीं सह रहे हो, तुमने आखिर हासिल क्या किया मुझे ये बताओ. तुमने
ایسی کیا چیز حاصل کر لی کہ اس چوک کے اندر جا کر میں نے ہرا جھنڈا لگایا؟ تو ایسا کون سی بڑی آپ نے توپ مار لی ہے؟ ایسی کیا کامیابی آپ نے حاصل کر لی ہے کہ آج اتنے مہینوں تک آپ لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر بھاگنا پڑ رہا ہے؟ پولیس نے آپ کے اوپر کیسز ڈال دی ہوئی ہے. کیا یہ تکلیف صرف آپ کو ہو رہی ہے؟ نہیں، آپ کے ماں باپ کو ہو رہی ہے، آپ کے بھائی بہنوں کو ہو رہی ہے، آپ کے بچوں کو ہو رہی ہے. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں تو اس میں سے 4 لوگ تو منڈی ہلا کے سن لیتے ہیں، لیکن 2 کہتے ہیں اب کیا ہرا جھنڈا بھی نہیں لگانا کیا ہم نے؟ اب میں نے ان کو کیسے جواب دینا یہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے. اور یہ 2-3 لوگ جو ہیں، یہ ان لوگوں کو صحیح راستے کے اوپر لانا میرے حساب سے یہ بہت بڑی چنوتی ہے. آج یہ سچائی نہیں ہے کیا؟ آج یہ حقیقت نہیں ہے کیا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ جواب دینا کہ گیان واپی مسجد کے اوپر جو حالات بابری مسجد کے وقت میں تھے ویسے ہی حالات تیار کرنے کی پوری کوشش، پوری سازش چل رہی ہے ملک میں. آر ایس ایس کے پرمکھ نے تو کل بہت اچھا بیان دیا تو پورے میڈیا والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آر ایس ایس پرمکھ نے کہا ہے کہ نہیں، ہر مسجد کے نیچے آپ کو شیو لنگ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت خوش آر ایس ایس پرمکھ موہن بھاگوت نے کہا ہے. لیکن انہوں نے اسی تقریر کے اندر ایک بات کہی کہ نہیں، گیان واپی کا چھوڑ کر دوسرے مسجدوں کے نیچے آپ کو شیو لنگ ڈھونڈنے کی، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رام مندر کا ہو گیا، اب جو ہے ہم یہ گیان واپی کیونکہ ہماری شردھا سے، آستھا سے جڑا ہوا ہے، یہ ہمیں کر لیں گے، اس کے آگے نہیں کریں گے. تو سوشل میڈیا کے اوپر تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کا سواگت کیا کہ دیکھو صاحب کتنا اچھا. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس گیان واپی مسجد کے تعلق سے اگر آج امتیاز جلیل ممبر آف پارلیمنٹ اورنگ آباد اگر یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم اگلے جمعے کے دن ایک بہت بڑا بھویہ مورچہ نکالنے والے ہیں اس مسجد کے تحفظ کے لیے، جو چل رہا ہے اس کے وروਧ کے لیے، تو آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اتنی بھیڑ رہے گی اس جلوس کے اندر، اتنی بھیڑ رہے گی، سارے نوجوان، بزرگ، مہیلائیں، ماں بہنیں سبھی آئیں گے سڑکوں کے اوپر. لیکن اگر میں یہ کہا کہ نہیں، اگلے جمعے تک ہم یہ طے کریں کہ ہم فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی پوری مسجدیں ہمارے محلے کی ہم بھریں گے، پوری صفوں کو ہم بھریں گے، کتنے آئیں گے؟ آئیں گے؟ یعنی کہ وہ مسجد کے لیے تو آپ لڑنے کے لیے، رستے پہ اترنے کے لیے پوری تعداد میں، پوری طاقت کے ساتھ اترنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر اپنے محلے کی مسجد کو اگر ہم ویران کر رہے ہیں، جمعے میں باہر تک رش رہتا ہے اور دوسرے وقت میں اگر ہماری 1 صف 2 صف بھی نہیں بھر رہی تو کہیں نہ کہیں صرف ایک سٹرکچر ہے. اگر ہم اس کو بھی اگر ہلا دیں گے، اس کو بھی اگر ہم گرانے کی بات کریں گے تو مسلمان جاتا کہاں ہے وہاں پر کہ اس کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوگا کر کے. تو آج یہ جو سب چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں تمام جتنے بھی آپ لوگ جہاں جہاں سے بھی آئے، ایک ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ جہاں پر ہم سب کو بہت ہی سمجھداری کے ساتھ، بہت ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا غلط واقعہ، ایک چھوٹا سا غلط سٹیٹمنٹ آج ہم کو کہیں نہ کہیں اپنے اخلاق کے ذریعے ہمارے مذہب کو پہنچانے کی ضرورت ہے. کچھ دن پہلے یہاں پر راج ٹھاکرے صاحب آنے والے تھے، بھونگے کی آواز آ رہی تھی انہیں، یہاں پر آ کر وہ تقریر دینے والے تھے. ہم نے طے کیا تھا کہ ہم کسی طرح کا کوئی ری ایکشن نہیں دیں گے،
ہم کوئی بات نہیں کریں گے. ان کی سیاسی پارٹی ہے, ان کا سیاسی ایجنڈا ہے, وہ جو بولنا چاہے آئے بولے اور چلے جائے. اگر کچھ غلط بولے تو جیسا پولیس والے ہم پر کیسز کرتے ہیں تو ویسا ان کے اوپر بھی کرنا چاہیے. یہ ہماری سوچ تھی. محض رمضان کا دن تھا, رات میں اتنے سارے ہماری مائیں بہنیں بزرگ نوجوان سب مارکیٹ کے اندر رہتے تھے, اور اسی رمضان کے مہینے کے اندر پرمیشن دی جاتی ہے کہ یہاں پر آپ ایک جلسہ لے لیں کر کے. اس میں میں جب پولیس کمشنر کے پاس گیا اور ان کو یہ بتایا کہ صاحب جو چل رہا ہے اسے چلنے دیجیے گا. اگر آپ آ کر یہ کہیں گے کہ نہیں اب 2 دن کے بعد سوا ہے اس لیے ہم آپ کی دکانیں اب 10 بجے اور 11 بجے بند کر دیں گے, تو یہ نہیں ہے. جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دیجیے. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اورنگ آباد کے اندر انشاءاللہ ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے. یہ یقین دلا کے جب ہم نیچے اترے تو بہت سارے میڈیا والے کھڑے ہوئے تھے اور وہ یہ امید کر رہے تھے کہ امتیاز جلیل پولیس کمشنر سے مل کر آیا ہے, اب نیچے آئیں گا اور یہ بولے گا کہ میں دیکھتا ہوں وہ کیسا آ رہا ہے اور اس کو میں للکارتا ہوں, میں اس کو چنوتی دیتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں کر کے یہ اس طرح کا کچھ بیان دیں گے اور ان کی دکان 2 دن تک چلتے رہیں گی کہ ایم آئی ایم نے تو اس کا وروଧ کیا ہے, ایم آئی ایم کا اور اس منصے کے بیچ میں لگ گئی ہے اور یہ ہے وہ ہے کر کے خوب چلے گا. میں نیچے آیا اور جب میڈیا والوں نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے مذہب کے حساب سے یہ ہے کہ اگر کوئی بھی باہر سے آ رہا ہے تو ہم اس کو دعوت دینا چاہیں گے کہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ افطاری کرے. میں راز صاحب کو بھی افطار کی دعوت دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا سینٹنس تھا, اس کے ذریعے ہم نے ہماری تعلیم کیا ہے, ہمارا ایمان کیا ہے, ہمارا مذہب کیا ہے, ہم نے وہ پیغام پہنچانے کا کام کیا ہے. سارے ٹی وی چینلز کے اوپر ہیڈ لائن یہی چلی کہ ایم آئی ایم نے راج ٹھاکرے کو افطار کی دعوت دی ہے کر کے. اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ آج جتنے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کے ادھیکاری ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ بات مانتے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کو اس بات کی سچائی پتا ہے کہ اگر اس دن ہم کوئی غلط سٹیٹمنٹ دیتے تو شاید اس ہمارے شہر کا ماحول کچھ الگ ہوتا تھا. لیکن ہم نے سمجھداری کے ساتھ کام کیے تو ہم نے اپنے مذہب کا بھی ایک پیغام وہاں پر پہنچانے کا کام کیے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارے قوم کے تعلق سے ہماری بھی لیڈرشپ سینسیبل ہے, ہماری بھی لیڈرشپ سوچ سمجھ کر فیصلے لیتی ہے. یہ ایک بات ان کے بیچ میں گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تمام وہ نوجوان ہمارے شہر کے ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے پچھلے کئی سالوں سے اس شہر کے اندر امن برقرار رکھا ہے. ورنہ اس شہر کی پہچان ہوا کرتی تھی کہ چھوٹی سی بات کے اوپر یہاں پر دنگے بڑی آسانی کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے. لیکن آج الحمدللہ چاہے وہ ہندو سماج کے ہو, مسلمان ہو, دلت ہو, کسی بھی سماج کے ہو, ہر انسان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ میڈیا ہم کو لڑا رہی ہے, یہ پالیٹکس ہم کو لڑا رہی ہے. دنگے ہوتے ہیں تو صرف غریبوں کا نقصان ہوتا ہے. اسی لیے میں تمام لوگوں سے آپ لوگ فیوچر لیڈرز آف دا کنٹری, فیوچر لیڈرز آف دا اسٹیٹ, امتیاز جلیل کب تک سیاست کے اندر رہے گا پتہ نہیں. یہ تو ایک بار اللہ نے چن کر دیا, دوسری بار اللہ نے چن کر دیا ہے. لیکن میں بھی چاہوں گا کہ ہماری کمیونٹی کے اچھے لیڈرز بھی آگے آنے چاہیے. وہ لوگوں نے بھی سیاست کے اندر قدم رکھنا چاہیے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں آنا چاہیے, ایک مشن کے ساتھ آنا چاہیے کہ نہیں میں اس پروفیشن کے اندر آ رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں میں اپنے کمیونٹی کے لیے, میں سماج کے لیے کچھ اچھے کام کرنے کے لیے آ رہا ہوں. یہی منشا, یہی ارادہ لے کر آگے بڑھیے گا. میں مسلم یوتھ فورم کے تمام ذمہ داران کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے مجھے بتایا, بولنے کا موقع دیا, بہت بہت شکریہ.